हाय एवरीवन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत सारे फोरम्स पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और वैसे भी बहुत डिफरेंट जगहों पर ये बात होती है कि हम कनाडा मूव कर रहे हैं तो हम अपने साथ क्या लेकर आएं, क्या लेकर जाएं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे मल्टीपल टाइम्स मैंने देखा है लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको नहीं पता होता कि हम अपने साथ क्या लेकर जाएं। एंड इट्स एन एवर इवॉल्विंग टॉपिक एज वेल, राइट, क्योंकि चीज़ें लिस्ट में ऐड होती चली जाती हैं। तो चलें, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज योर सेविंग्स, राइट। सो ये तो कोई मतलब इट्स द नो ब्रेनर कि सेविंग्स आपके पास, आपकी जो भी जमा पूंजी है, जो भी आपके पास सेविंग्स हैं वो आप अपने साथ लेकर आएंगे और कम अज़ कम नहीं तो 6 महीने से साल तक का आपके पास बजट होना चाहिए अपने खर्चे के हिसाब से, राइट। जो भी आपका खर्चा, जो भी आपका एक्सपेंस है, उसको आप देखें कि 6 महीने से साल तक की आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए व्हेन यू आर कमिंग टू कनाडा। और उसका रीज़न ये है कि आते के साथ ही इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको फ़ौरन से जॉब मिल जाए। हो सकता है आपको महीने में जॉब मिल जाए, यू आर रियली लकी, और हो सकता है आप 6 महीने तक जो है वो जॉब सर्च में हो और आपके पास जॉब ना हो। बाज़ औक़ात कुछ लोगों को साल भी लग जाता है। एंड नॉट टू से दैट दे डोंट एंड अप वेल, दे डू एंड अप रियली वेल, लेकिन बाज़ औक़ात टाइम लगता है जॉब सर्च में और जॉब मिलने में। तो उस टाइम पीरियड के लिए आपके पास सेविंग्स का होना बहुत ज़रूरी है। और सेविंग्स में क्या चीज़ें हैं जो कि कंसिडर करेंगे आपके, क्या आपका एक्सपेंस होगा। तो सबसे जो बड़ा एक्सपेंस यहाँ पे है वो है रेंटल, यानी अकोमोडेशन का, राइट। आते के साथ ही अगर आप घर खरीद भी लेते हैं तब भी आपके पास मॉर्गेज इज गोइंग टू बी एन एक्सपेंस, राइट, वरना तो रेंटल। दूसरी चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ ऑल्सो सुपर इम्पोर्टेंट, बिकॉज आपको आते के साथ ही फॉर एग्जांपल गाड़ी लेनी पड़ती है, रेंट करनी पड़ती है, या आपने जो है वो कम्यूट करना है बाय ट्रेन, बाय बस, उसका भी एक एक्सपेंस है। और थर्ड, ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर ग्रोसरीज, आपका रहन सहन, आपने जो भी खाना पीना है एंड ऑल दैट। बाकी ऑब्वियसली मेडिकल जो है, हेल्थ केयर, वो कवर्ड है गवर्नमेंट की, और जो एजुकेशन एक्सपेंस है आपके बच्चों का वो तो आपको पे करना ही नहीं है। तो ये दो चीज़ें तो ऑब्वियसली आर नॉट इंक्लूडेड। लेकिन जो 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं वो ट्रांसपोर्टेशन, आपकी ग्रोसरीज एंड आपका रेंटल एंड अकोमोडेशन। सो दीज आर द 3 बेसिक कैटेगरीज जिसमें कि आपके सबसे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो सेविंग्स आर सुपर इम्पॉर्टेंट, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, तो जो एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो है आपके पर्सनल वैलिड डॉक्यूमेंट्स। एंड द रीज़न व्हाई आई से वैलिड इज़ बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारा पासपोर्ट जो है, स्पेशली पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए, हमारी जो एक्सपायरी है वो बहुत करीब आ गई है और हमने जो है वो उसको रिन्यू नहीं कराया और हमने सोचा कि हम करवा लेंगे, और फिर हम यहाँ आए और फिर हम यहाँ एम्बेसी के धक्के खाएं, नाइकॉप है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आप आईडी कार्ड या पासपोर्ट वगैरह मेक श्योर इट्स वैलिड, ठीक है। नहीं है तो आप उसको जो है वो रिन्यू करवा लें, राइट। उसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? एजुकेशनल रिकॉर्ड्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग भूल जाते हैं या सोचते हैं कि नहीं रिक्वायर होंगे क्योंकि हमने टेस्ट करा लिया है सब कुछ, इमिग्रेशन के प्रोसेस में तो सब हुआ हुआ है, तो वाई डू वी नीड इट। लेकिन आपको अपने ओरिजिनल्स जो हैं वो अपने साथ कैरी करने चाहिए और यहाँ लाने चाहिए, वर्सेस कि आप फिर भाग रहे हो और पाकिस्तान जो है वो, या जहाँ भी आपने मिडल ईस्ट में भी अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और तो मेक श्योर कि आपके पास वो डिग्रीज हों, आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स, आप एजुकेशनल अपने रिकॉर्ड्स जो हैं वो लेके आएँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। इट डजंट मैटर, स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, राइट। Then is the birth certificate. Obviously everybody carries their birth certificates, but a lot of times birth certificate जो है वो आपके पास नहीं होता। बाज़ औक़ात उनके लोगों के पास अपने पास घरों में अपने जो उनके पेरेंट्स का हाउस है, people have stuff stored away, तो वहाँ से आप make sure कि you have all these documents on you when you come here, because it's hard जब आप यहाँ आ जाते हैं तो फिर to have somebody send it over to you, वो एक challenge होता है। तो birth certificate again is really important. Marriage certificate is important, right? Medical records are super important, क्योंकि medical records इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ इवन दो हेल्थ केयर आपकी फ्री है, सब कुछ है, लेकिन जब आपको जनरल फिजिशियन असाइन होता है या आप अपना पर्सनल फैमिली डॉक्टर चूज़ करते हैं तो वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री, प्रायर मेडिकल हिस्ट्री आपसे जानना चाहता है। तो अगर आपके पास कोई प्रायर मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं हैं, इट्स ओके, ऐसा नहीं है कि आपको एक्सेस नहीं मिलेगा हेल्थ केयर का, बट
اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ان سے شیئر کریں تاکہ ان کے پاس آپ کی پوری میڈیکل ہسٹری جو ہے وہ اویلیبل ہو، اور اس حساب سے پھر وہ آپ کو موڈ آف ٹریٹمنٹ بھی بتاتے ہیں، رائٹ. اور وہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ ایک پراپر انسٹیٹیوشن کے تھرو آپ کے پاس یہ ڈاکیومنٹس آ رہے ہیں ورسز کہ آپ ان کو وربلی بتائیں کہ مجھے یہ پرابلم رہ چکی ہے ان دا پاسٹ اینڈ آل دیٹ. تو اگر آپ کے پاس اپنی میڈیکل ہسٹری ہے اویلیبل تو پلیز گیٹ دیٹ. آپ کے کہیں سے پاکستان سے آ رہے ہیں تو اگر فار ایگزامپل ساؤتھ سٹی آپ جاتے تھے، آپ کا کوئی ڈاکٹر کہیں تھا، یا آپ مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں، آپ کا کہیں ڈاکٹر تھا، تو اس سے آپ اپنی ساری ہسٹری پرائر ٹو کمنگ وہ ریکارڈ بنوا لیں. اینڈ پیپل نارملی نو، ڈاکٹرز نارملی نو. آپ جب امیگریٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو اگر بتائیں کہ آئی ایم امیگریٹنگ ٹو اے ڈفرنٹ کنٹری، تو وہ آپ کو آپ کا ریکارڈ پورا جو ہے وہ یا تو سافٹ کاپی کے فارم میں دے دیتے ہیں، یا آپ کو آپ کے جتنے بھی فزیکل ریکارڈز ہیں وہ آپ کو فزیکلی آپ کو دے دیتے ہیں، لائک آپ کے ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈز اینڈ آل دیٹ. اینڈ دس از سپر امپورٹنٹ بائی دا وے. آپ کے بچوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اپنے میڈیکل ریکارڈز پلیز اپنے ساتھ لے کر آئیں، رائٹ. دین از دا ڈرائیورز لائسنس. اینڈ وائی آئی سی اٹ سپر امپورٹنٹ از کہ ہم سمجھتے ہیں ہم ایک نئی کنٹری میں جا رہے ہیں، وہاں ایک بالکل ڈفرینٹ سیٹ اپ ہوگا تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. انٹرنیشنل ڈرائیورز لائسنس از سپر امپورٹنٹ وین یو آر موونگ ٹو کینیڈا، بیکاز آتے کے ساتھ ہی اگر آپ نے گاڑی رینٹ کرنی ہے تو آپ کے پاس انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس ہونا ضروری ہے، رائٹ. اور میک شیور کہ وہ جو انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کی ویلیڈیٹی آپ چیک کر لیں. اینڈ ڈونٹ میک اٹ وے ٹو مچ ان ایڈوانس بیکاز اس کی بھی ویلیڈیٹی ہوتی ہے. میک شیور کہ آپ کلوز ٹو ٹائم بنوائیں جب آپ آ رہے ہیں تاکہ آپ اس کو پھر یہاں پہ یوز کر سکیں. دوسرا اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ جب آپ ڈرائیورز لائسنس، انٹرنیشنل ڈرائیورز لائسنس کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ آتے کے ساتھ ہی ایکچولی جی ٹیسٹ وچ از دی ہائیسٹ کیٹیگری آف ڈرائیورز لائسنس ان کینیڈا، آپ وہ ٹیسٹ اسٹریٹ اپ دے سکتے ہیں. جی ٹیسٹ میں آپ انٹرنل روڈز اور ہائی ویز دونوں کا لائسنس بیسکلی آپ کے پاس ہوتا ہے. یہاں کیٹیگریز ہیں بیسکلی لائسنس میں، تو آپ کے پاس G1 ہوتا ہے، پھر G2 ہوتا ہے، پھر G ہوتا ہے وچ از یور ہائی وے وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ ون. تو اگر آپ نے فار ایگزامپل انٹرنیشنل ڈرائیورز لائسنس ہے آپ کے پاس تو آپ اسٹریٹ اپ وہ 2 اسٹیپ اسکپ کر کے اسٹریٹ اپ آپ جی دے سکتے ہیں، وچ از سپر امپورٹنٹ بائی دا وے، کیونکہ آپ نے 2 اسٹیپ اسکپ کر دیا اور اگر آپ نے کلیئر کر دیا تو آپ کو اسٹریٹ اپ کینیڈین ڈرائیورز لائسنس مل جائے گا اینڈ یو کین ڈرائیو آن دا ہائی ویز. پھر لاسٹ چیز یہ ہے کہ جو ہاؤس وائفس ہیں، فار ایگزامپل آپ ڈرائیو نہیں کرتی، پاکستان سے آ رہی ہیں یا آپ مڈل ایسٹ سے آ رہی ہیں، یا اگر فار ایگزامپل یو آر سم ون ہو از کمنگ ٹو کینیڈا بٹ اینڈ اٹ کوڈ بی میل فیمیل بوتھ، اور آپ نے جو ہے وہ آپ ڈرائیو نہیں کرتے، تو بیسٹ ہے کہ آپ اسپیشلی اف یو کمنگ فرام مڈل ایسٹ، پاکستان کا میں نہیں کہہ سکتی بیکاز پاکستان میں ڈرائیونگ از کمپلیٹلی ڈفرینٹ، اٹس آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ، اور ویسے بھی ڈرائیونگ رولز اینڈ ریگولیشنز آر کمپلیٹلی ڈفرینٹ. کینیڈا کے جو رولز ہیں دے آر ڈفرینٹ بٹ دے آر لٹل بٹ سملر ٹو واٹ وی ہیو ان دا مڈل ایسٹ، رائٹ، ایکسیپٹ فور اسٹاپ آل وے اینڈ کچھ اور ٹیکنیکلٹیز ہیں جو آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ سیکھ لیں گے. لیکن وائی ایم سیئنگ دس کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ ڈرائیونگ ایٹ لیسٹ اگر نہیں کرتے تو ایٹ لیسٹ اسٹارٹ ڈرائیونگ، گیٹ یور لائسنس. اگر آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آپ کے سال میں امیگریٹ کرنا ہے یا 6 مہینے میں امیگریٹ کرنا ہے تو گیٹ دا ڈرائیونگ ٹیسٹ گوئنگ، اسٹارٹ ڈرائیونگ، لرن ہاؤ ٹو ڈرائیو. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ایٹ لیسٹ روڈ سینس ڈیولپ ہو جائے گا، اور یہاں آنے کے بعد آپ کو ملٹیپل کلاسز نہیں لینی پڑیں گی. مے بی آپ کو 5 کلاسز لینی پڑیں ورسز 10 کلاسز، کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا ایکسپینس ہے. جب آپ یہاں آتے ہیں اور آپ ڈرائیونگ کلاسز لیتے ہیں فرام اسکریچ تو لیٹس سے 10 کلاسز کا $400 یا $400 ہوگا ورسز اگر آپ 5 کلاسز لیتے ہیں جو کہ وچ از فیئرلی لیس. اور ہو سکتا ہے آپ جو ہے وہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ بیٹھ کے یو لرن، اور ایوری تھنگ از آن لائن. یہ ٹیکنیکلٹیز جو ڈرائیونگ کی وہ آپ سیکھ سکتے ہیں ایون تھرو آن لائن جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. تو اگر روڈ سینس ہے اور آپ ڈرائیو کر چکے ہیں پہلے تو اس سے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یو مور بریو، آپ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں ورسز کہ آپ کو بالکل بھی ڈرائیونگ نہیں آتی اور آپ پینک ہو جائیں اور آپ ملٹیپل کلاسز لیں، اور وچ از آبویسلی مور ایکسپینسو. تو یہ ایک ریکمینڈیشن ہے. دین وی کم ٹو ہیلتھ انشورنس. ہیلتھ انشورنس از سپر امپورٹنٹ. آتے کے ساتھ ہی آپ کو ہیلتھ انشورنس کی ضرورت پڑتی ہے. ناؤ یو وڈ بی کویسچننگ کہ آپ تو کہہ رہی تھی کہ کینیڈا میں ہیلتھ کیئر فری ہے. ویل ہیلتھ کیئر فری ہے لیکن ہیلتھ کارڈ ملنے میں ٹائم لگتا ہے، اور جب تک آپ کے پاس ہیلتھ کارڈ نہیں ہوتا تو آپ PR کارڈ پہ ہیلتھ کیئر ایکسیس نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ جا کے کسی ہاسپٹل میں یا کلینک میں بولیں کہ میں PR ہولڈر ہوں، میں پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوں تو مجھے ہیلتھ کیئر ملنی چاہیے، ایسا نہیں ہوتا. یو نیڈ ٹو ہیو ہیلتھ انشورنس. ہیلتھ انشورنس امپورٹنٹ ہے اور کینیڈین گورنمنٹ ریکمینڈ بھی کرتی ہے کہ آپ ہیلتھ انشورنس لیں، اسپیشلی اگر آپ کے انڈر لائن کوئی ہیلتھ کنڈیشن ہے آپ کی، آپ کے بچے کی، کہ آپ کو فریکوینٹ ڈاکٹر وزٹس کی ضرورت پڑتی ہے یا آپ کو ہو سکتا ہے ہاسپٹلائزیشن کی بھی ضرورت پڑے
बिकॉज ऑफ एनी थिंग, या खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें हेल्थ इंश्योरेंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज उस पीरियड में जब तक आपका हेल्थ कार्ड नहीं आता आपको कवरेज नहीं होती, और हेल्थ कार्ड आने में अक्सर टाइम लग जाता है डिपेंडिंग कि गवर्नमेंट के पास कितना बैकलॉग है। तो अक्सर कुछ लोगों को 1 महीने में भी मिल जाता है, कुछ को 1 से 3 महीने के बीच में मिलता है, तो इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन कि उस वक्त क्या बैकलॉग है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज सुपर इम्पॉर्टेंट। देन बेसिकली द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके दोस्त अहबाब, आपके नेटवर्क में जो लोग हैं, फैमिली फ्रेंड्स जिनसे आपने सालों से बात नहीं की और आपको पता है कनाडा में रहते हैं, तो उनसे टच बेस विद देम प्रायर टू कमिंग। ज़रूरी है कि आप उनसे पहले से बात करें, उनसे कॉन्टैक्ट फॉर्म करें, और स्पेशली फ्रॉम जॉब पर्सपेक्टिव अगर आपने नेटवर्किंग करनी हो, क्योंकि लोग यहाँ पर यूजुअली वीकेंड्स लोगों के स्ट्रेट अप बुक्ड होते हैं फॉर अ मंथ इन एडवांस, और उसका रीज़न ये नहीं है कि लोग बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, बल्कि लोग बिजी हैं, और बिजी इस तरह से हैं कि लोगों के बाज़-औक़ात वर्किंग आवर्स आर क्रेजी, दे हैव टू वर्क ऑन द वीकेंड्स, तो वीकेंड्स पे नहीं मिल सकते। तो इट्स बेस्ट कि आप उनसे पहले से कॉन्टैक्ट जो है वो डेवलप करें, उनसे टाइम सेटअप करें कि मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ, एंड आई वुड नीड सम गाइडेंस, सम काउंसलिंग एंड ऑल दैट। स्पेशली अगर आपने किसी से जॉब के सिलसिले में नेटवर्किंग करनी है, तो इट्स सुपर इम्पॉर्टेंट कि आप उनसे पहले से कॉन्टैक्ट जो है वो फॉर्म करें और अपने साथ वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल एड्रेसेस एंड ऑल लेके आएँ, राइट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स पे, जो कि कनेक्टेड है आपके मेडिकल से। तो वैक्सीनेशन अपनी भी और अपने बच्चों की तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल यहाँ पे आपके बच्चे को नहीं लेगा अगर उनके पास कंप्लीट वैक्सीनेशन रिकॉर्ड नहीं है। तो आप अपने बच्चों का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड पूरा कंप्लीट, जो भी उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी हैं, चाहे पाकिस्तान से आ रहे हो, चाहे आप मिडल ईस्ट से आ रहे हो, अपना कंप्लीट वैक्सीनेशन रिकॉर्ड बच्चों का लेकर आएँ अपने साथ, स्टैम्प्ड बाय द अथॉरिटीज़ जहाँ से भी आपने उनको वैक्सीनेशन करवाई है। बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चा हॉस्पिटल में कहीं पैदा होता है, फैमिली डॉक्टर कहीं और होता है, पीडियाट्रिशियन कहीं और होता है, तो मेक श्योर कि आपके पास वो सारे रिकॉर्ड्स फ्रॉम द गेट गो हों। अगर इफ़ यू लॉस्ट देम, सो मेक श्योर कि वो आपके पास सारी डिटेल्स वो वैक्सीनेशन की हों, बिकॉज अदरवाइज होगा ये कि अगर आपके पास नहीं है तो आपको वो वैक्सीनेशन दोबारा से यहाँ पर बच्चे को करवानी होगी, वरना उसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट। उसके बाद मेडिकेशन। अब अगेन ये हमने हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात की, लेकिन मेडिकेशन, अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, ब्लड प्रेशर की हो सकती है, एस्प्रिन, एनीथिंग ओवर द काउंटर भी हो सकती है, कुछ प्रिस्क्रिप्शन बेसिस पे भी हो सकती है जो आप लेते हैं ऑन अ नॉर्मल बेसिस, वो आप अपनी कम से कम 3 महीने की, यानी विद इन द एक्सपिरेशन 3 महीने की आप कम से कम अपनी, आप ज़्यादा लाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी लें, लेकिन 3 महीने की तो कम से कम अपनी आप लेकर आएँ, जब तक आपके पास यहाँ पे फैमिली डॉक्टर या हेल्थ केयर कार्ड आपका नहीं बन जाता। और बच्चों की भी रेकमेंडेड है कि आप अपनी मेडिकेशन लेके आएँ, बिकॉज मेडिकेशन इज स्लाइटली एक्सपेंसिव इफ़ यू वर टू बाय, और बाज़-औक़ात ये होता है कि हेल्थ केयर पे फुल कवरेज नहीं होती और आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो बेटर है कि आपके पास वो कुछ मेडिकेशन जो आपको नॉर्मली यूज़ आप करते हैं वो लेकर आएँ, राइट। और कुछ दवाएं जैसे हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल होती हैं और हम कहते हैं कि ये यहाँ नहीं मिलेगी या बाहर नहीं मिलती, तो वो आप तो डेफिनेटली लेके आएँ। अगर आप किसी एल्डरली के साथ ट्रैवल करें तो उनकी सारी मेडिकेशन अपने साथ लेकर आएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स, कनाडा में एंटीबायोटिक्स आर नॉट अवेलेबल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। तो अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं या आपको ज़रूरत पड़ती है फॉर एनी रीज़न आपके बच्चे को या आपको, तो वो एंटीबायोटिक स्पेसिफिकली आप अपने साथ लेकर आएँ। ऑब्वियसली आप रेगुलर बेसिस पे तो एंटीबायोटिक नहीं खाते, बट इफ़ यू यूज़ अ सर्टेन एंटीबायोटिक फॉर समथिंग, जस्ट मेक श्योर कि आप वो अपने साथ लेकर आएँ, इसलिए क्योंकि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे एंटीबायोटिक नहीं मिलती, और हेल्थ कार्ड जब तक आपके पास नहीं होगा तो एंटीबायोटिक बेसिकली आप नहीं ले सकते किसी भी फार्मेसी से, इवन इफ़ यू आर विलिंग टू पे, ओके। तो ये है इम्पॉर्टेंट। अब उसके बाद आ जाती है एक और बहुत मज़े की कैटेगरी, और जो है फर्नीचर, राइट। और फर्नीचर, कटलरी, क्रॉकरी, क्या मैं अपने साथ बर्तन लेके आऊँ, क्या मैं अपने साथ बेडशीट्स लेके आऊँ, क्या मैं अपने जो अमेजिंग मेरा फर्नीचर है वो मैं अपने साथ लेके आऊँ। तो इसका बहुत सिंपल जवाब ये है कि अगर आपके पास सब कुछ अवेलेबल है वेयर यूर लिविंग राइट नाउ, जैसे आपने इन्वेस्ट किया हुआ एक बहुत अच्छे फर्नीचर में, जो वुडन फर्नीचर है, वो आप अपने साथ ले आएँ। आइडियली आप अगर ला सकते हैं और आपके पास फंड्स हैं और आप शिप करा सकते हैं तो वो आप ले आएँ, क्योंकि कनाडा आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने साथ अपने पर्सनल आइटम्स, गुड्स वगैरह सारे ला सकते हैं।
تو وہ آپ شپ کروا لیں ایٹ دا گیٹ گو, اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا. یہاں پہ آپ کو آ کے جو ہے وہ فوراً سے سب کچھ نہیں خریدنا پڑے گا. اس سے کنیکٹڈ ایک اور سوال ہے کہ اگر میں اپنا سارا سامان لے آتی ہوں, شروع میں تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں رہ رہی ہوں, میں کانڈو میں رہوں گی یا میں اپارٹمنٹ میں رہوں گی یا میں بینگلور میں رہوں گی, یا مطلب ہم کہاں رہیں گے ہمیں تو نہیں پتا, تو ہم کیوں اپنا سامان لے کر آئیں؟ تو یہاں پہ آپشن ہے کہ آپ کا جب سامان پورٹ پہ آتا ہے تو آپ اس کو اسٹور کرا سکتے ہیں. آپ کو اسٹوریج یونٹس ہیں جو آپ خرید سکتے ہیں, اس کا رینٹ دے سکتے ہیں اف یو آر ولنگ ٹو ڈو دیٹ. تو آپ وہ اپنا سامان لا سکتے ہیں اور اسٹوریج یونٹ میں رکھ سکتے ہیں ٹل دا ٹائم آپ کے پاس ایک پراپر اپنی ذاتی اکوموڈیشن مل جاتی ہے آپ کو, رائٹ. obviously wear and tear is there, تو یہ آپ کا پرسنل ڈیسیشن ہے, لیکن آپ لا سکتے ہیں اگر آپ نے اچھے فرنیچر میں انویسٹ کیا ہوا ہے اور آپ کے پاس اچھے آئٹمس ہیں, سو ڈو برنگ دیم. اب بات آ گئی بیڈ شیٹس کی اینڈ آل. اگر آپ کے پاس کچھ بیڈ شیٹس ایسی ہیں جو آپ کارگو میں ڈال سکتے ہیں, اچھی کنڈیشن میں ہیں, وائی ناٹ پٹ اٹ دیئر. تو اگر آپ کارگو کرا رہے ہیں تو اس میں جو بھی چیزیں آپ ڈال سکتے ہیں آپ ڈال دیں ان میں. فار ایگزامپل آپ کے پاس برتن ہیں, کراکری, کٹلری, جو بھی آپ کی ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں وہ آپ اپنی کارگو میں اگر ڈال سکتے ہیں تو آپ اس کو لے آئیں. اب یہ آپ کی پرسنل چوائس ہے obviously. Now if you were to ask me کہ یہ سب کچھ مجھے آسانی سے کینیڈا میں ملے گا, کینیڈا میں سب کچھ ملے گا, بٹ obviously it comes at a cost. تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی برنگ اٹ. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے اور آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم بیٹر آف سیلنگ آل دس, سو پلیز گو ہیڈ اینڈ سیل اٹ. اور یہاں آ کے آپ ڈالر اسٹورز اویلیبل ہیں یہاں پہ, یو ہیو ویری ریزنیبل آپشنز آف پرچیزنگ انیشلی جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی لائف. اگر آپ کے پاس obviously انکم اس وقت اتنی نہیں ہوتی تو یو ہیو مینس آف ایکچولی بائنگ چیپر اسٹاف ایٹ دا گیٹ گو اینڈ دین یو obviously بلڈ فرام دیئر. تو وہ آپشنز ہیں. تو لیکن اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو آپ لا سکتے ہیں. اب اس میں آ جاتی ہے ایک اور کیٹیگری جو کہ ہے الیکٹرانکس کی. تو وہ میں آپ سے کہوں گی اٹس اے نو کراس, نو, ڈو ناٹ برنگ اینی الیکٹرانکس. چاہے وہ آپ کا اسٹریٹننگ آئرن ہو, چاہے وہ آپ کا ٹی وی ہو, چاہے وہ آپ کی بلینڈر ہو, کچھ ہو. اور اس میں بہت سے لوگ کہیں گے بٹ ہم کنورٹر لگا کے تو کر سکتے ہیں کیونکہ وولٹیج ڈفرینس ہے, الیکٹریسٹی از آن اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ ٹینجنٹ ہے. obviously وہ آپ کر تو سکتے ہیں لیکن اس کی پرفارمنس ایٹ پار نہیں ہوتی. کنورٹر آپ اس وقت یوز کر سکتے ہیں جب آپ کسی ٹرپ پہ گئے ہوئے ہیں اور آپ نے اپنا اسٹریٹنر یوز کرنا ہے یا آپ نے ہیئر ڈرائر یا شیور یوز کرنا ہے, تو آپ obviously اس کو کنورٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں. بٹ آپ ریگولر بیسس پہ ایک کنورٹ کر کے وولٹیج یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کے الیکٹرانکس کی جو ایفیشنسی ہے اس کو امپیکٹ کرتا ہے, وچ از وائی دیر از اے ریزن کہ ہر کنٹری میں جو ہے وہ وولٹیج کا ایک ڈفرینس ہے. تو نارتھ امریکہ میں وولٹیج از کمپلیٹلی ڈفرینٹ, اور وہ جو پلگز ہیں دے آر کمپلیٹلی ڈفرینٹ. 3 پن جو ہے وہ آپ کا وہ یہاں یوز نہیں ہوتا, 2 پن ہوتا ہے. تو وہ لانا پلیز ڈونٹ برنگ دیم, دیر از نو یوز آف برنگنگ دیم ہیئر. تو وہ بیٹر ہے کہ آپ یہاں سے آ کر لیں, ٹھیک ہے. پھر بیسکلی آپ کے پاس ہے جیکٹس اینڈ وارم کلوتھس. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ ہم جو ہے وہ فال میں آئیں گے اور ہمیں پتہ ہے بہت سردی ہوگی تو ہم کیا کریں. ہم اپنے ساتھ جیکٹس لے کے آئیں, اور ہم کہاں سے خریدیں؟ ہم زینب مارکیٹ جائیں کراچی میں, یا آئی ڈونٹ نو لاہور, اسلام آباد میں, اور کون سی وہ ڈفرینٹ جگہیں جہاں سے آپ لوگ لیتے ہیں, یا مڈل ایسٹ میں شوڈ وی گو ان ٹو دا مالز اینڈ گو گیٹ آور سیلوز لائک دیز ریئلی ہیوی ڈیوٹی جیکٹس. دا تھنگ از کہ جو جیکٹس اور اسپیسیفکلی جیکٹس they are not the same quality, they're not the same make. quality سے زیادہ میک کا ایشو ہے. میک کا مطلب کہ جو اس کا جو بیسکلی جو آپ کی جیکٹ کی جو میک ہے, یعنی میک سے مطلب کہ جو کینیڈین اسٹینڈرڈس کے حساب سے جو ہم یہاں پہ جیکٹس یوز کرتے ہیں اور جو یہاں پہ مینوفیکچررز بناتے ہیں وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے ورسز جو آپ کو دنیا بھر میں جیکٹس ملیں گے. مطلب آپ مارکس اینڈ اسپینسر کے بھی برانڈز لے لیں, آپ بہت سے ڈفرینٹ, دبئی میں تو مالز میں ڈفرینٹ برانڈز ہیں, یو برنگ دیم اینڈ دے ول بی یوزلیس ہیئر بیکاز اس میں ڈاؤن نہیں ہوتا, ڈک ڈاؤن a lot of times, اور ڈک ڈاؤن از a kind of a feather, جو ڈک کا فیدر ہوتا ہے which keeps you warm at really low temperatures. so یہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ لو جاتا ہے, مائنس میں at times -20 feel like, -30 feel like. تو اس میں یہ آپ کے جیکٹس کام نہیں آئیں گی جو آپ پاکستان سے یا مڈل ایسٹ سے لے کے آ رہے ہیں. تو پلیز اپنی جیکٹس وہاں سے مت خریدیں, جیکٹس یہاں پر آ کر یہاں سے خریدیں جو یہاں کے اسٹینڈرڈس کے حساب سے ہیں. اور obviously انویسٹ ان کوالٹی ورسز کوانٹٹی. جیکٹ یہاں پہ صرف 1 یا 2 میکس 1 ویسے تو ریکمینڈ ہوتی ہے,
اور وہ آپ کو سالوں چلتی ہے بیکاز اس کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے. تو جیکٹس یہاں سے لیں, ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے کہ کارڈیگن, سویٹرز یا انر ویئر, تو یس وہ آپ لا سکتے ہیں بیکاز اوبیسلی یو نیڈ سم وارم کلوتھس, وہ آپ یہاں پہ لا سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہیں اپنے پرسنل آئٹمس کپڑوں میں. تھرملز ایک پتلی لیئر ہوتی ہے, ہم ان کو یہاں پہ تھرملز کہتے ہیں, جو کہ آپ انٹرنل لیئر یو کین سے جیسے ویسٹ ہوتی ہے آپ کی, یا آپ کے جو آپ کے پجاماز اور ٹائٹس ہوتی ہیں, وہ بہت وارم مٹیریل ہوتا ہے جو کہ یہاں ونٹر میں کام آتا ہے. اور وہ تھرملز یہیں پہ ملتے ہیں کینیڈا میں. obviously they're available elsewhere in the world, یورپ وغیرہ میں بھی ملتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس ایکسیس ہے تو گریٹ, لیکن people coming from Middle East and Pakistan would not be able to find them easily, اور وہ وہی کوالٹی نہیں ہوگی جو کہ یہاں پہ ہوتی ہے, تو وہ آپ یہاں سے خریدیں, ٹھیک ہے. that is the other piece. اب ایک اور جو لاسٹ ٹاپک ہے آف ڈسکشن وہ یہ ہے جولری کا, جو کہ بہت زیادہ کویشچن آتا ہے کہ شوڈ آئی برنگ مائی جولری, میں اپنی جولری لے کے آؤں یا نہیں. اب اگر آپ مڈل ایسٹ سے موو ہو رہے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں اگر آپ کے پاس کوئی فیملی نہیں ہے, کیئر ٹیکر نہیں ہے, لاکر میں آپ جولری نہیں چھوڑ سکتے, تو اوبیسلی آپ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اور آپ لا سکتے ہیں. پاکستان میں a lot of us, ہمارے پاس لاکرز اویلیبل ہیں, یا ہماری فیملی لاکرز ہیں, یا ہماری فیملیز ہیں جو کہ اس جولری کو دیکھ بھال اس کی کر سکتی ہیں. اف یو وانٹ ٹو لیو اٹ, گریٹ. اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی لا سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس کو میں ایک ڈفرینٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گی, کیونکہ جولری لانے میں بھی کچھ جو ہے وہ کنڈیشنز ہیں. اس لیے کیونکہ ہم سب کے پاس جولری از ان اے ویری ڈفرینٹ فارم, بہت ڈفرینٹ سائز اور ٹائپ کی ہے. تو جولری جو ہے اس کی ایک سرٹن اماؤنٹ ہے جو کہ آپ لا سکتے ہیں, اور اگین ڈکلیئر کرنا ہے نہیں کرنا ہے, کسٹمز کا کیا ہے, آل دیز ٹیکنیکلٹیز یہ میں ڈسکس کروں گی ایک اپنی الگ ویڈیو میں. تو سمپل جو جواب ہے وہ یس, آپ جولری لا سکتے ہیں. اس کی کیا کنڈیشنز ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی, ٹھیک ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ہو سکتا ہے میں کچھ چیزیں بھول گئی ہوں, تو آپ کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ مجھ سے نہ اگری کریں کچھ چیزوں پہ, پلیز ڈو شیئر دیٹ ایز ویل. لیکن یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, اور یہ وہ نالج بیس ہے جو کہ میں نے باقی لوگوں سے باتیں کر کے اور کانورسیشنس کے تھرو کلیکٹ کی ہے. اور یہ میں چاہتی ہوں کہ فار پیپل کمنگ, نیو کمرز, جو آپ جیسے لوگ جو دیکھ رہے ہیں, جو کہ آنا چاہتے ہیں کینیڈا یا آ رہے ہیں فرام مڈل ایسٹ اینڈ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, ان کے لیے یہ یوزفل ہو, رائٹ. سو دیٹس دیٹ. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب دس چینل. یہ میں اور میرے ہسبینڈ جو ہے وہ نیو کمرز کے لیے وی شیئرنگ دس انفارمیشن. ہم یہ ساری چیزیں جو بھی ہم یہاں باتیں کر رہے ہیں, یہ ہم آپ لوگوں کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ود آل دا انفارمیشن جو ہم نے اوور دا ایئرس اکٹھا کی ہے. میں خود ایک جو ہے وہ ایز اے سنگل مدر موو کیا تھا میں نے ود مائی 2 kids. مائی ہسبینڈ واز ناٹ ود می ایٹ دا ٹائم. تو اگین یہ اس لیے میرے پاس جو ہے وہ یہ ویلتھ آف انفارمیشن آپ کے لیے ہے, اور میں آپ سے شیئر کرتی رہوں گی ڈفرینٹ ویڈیوز ایز این وین آئی کم اکراس کوئی بھی نئی چیز, نیا ٹاپک جو مجھے لگے گا کہ وڈ بینیفٹ یو گائز, رائٹ. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ.